نصیب اور تقدیر دونوں اردو اور اسلامی فلسفے میں اہم اور گہرے معنی رکھتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کا تعلق انسانی زندگی، اس کی منزلوں اور اللہ کے ارادوں سے ہے۔ نصیب کا مطلب ہوتا ہے حصہ، قسمت یا جو کسی کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ نصیب اکثر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کو ملتی ہے، چاہے وہ رزق ہو، شادی، اولاد، نوکری یا کوئی اور نعمت۔ نصیب کو عام طور پر انڈیویجول ایکسپیرینس کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، یہ اس کے نصیب میں تھا یا میرے نصیب ایسا تھا۔ نصیب ایک ظاہری اور عقلی تجربہ بھی ہے۔ انسان اپنی کوشش کرتا ہے لیکن انجام اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نصیب کو دعا اور عمل سے بدلا جا سکتا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے تقدیر بنانا، مقرر کرنا یا تقریباً لکھا گیا انجام۔ تقدیر کا تصور قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز اور وقت مقرر کر دیا ہے۔ تقدیر کلی ارادے کا نام ہے جو اللہ نے ہر مخلوق کے لیے لکھ دیا ہے، چاہے وہ زندگی ہو یا موت، روزی ہو یا آزمائش۔ تقدیر 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ علمی تقدیر، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کتابی تقدیر، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے۔ اراداتی تقدیر، اللہ کا ارادہ کسی چیز کو پیدا کرنا ہے۔ تکوینی تقدیر، چیزوں کا وجود میں آنا اور چلنا۔ نصیب کو ہم تقدیر کا ظاہری اظہار کہہ سکتے ہیں، جیسے تقدیر میں اگر کچھ لکھا ہے تو جب وہ انسان کے سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا نصیب تھا۔ تقدیر اللہ کا علمی اور ارادی نظام ہے، جبکہ نصیب انسانی زندگی میں اسی نظام کا انجام۔ تقدیر اور نصیب کو بدلا جا سکتا ہے۔ دعا، صدقہ اور اچھے اعمال تقدیر میں اثر ڈال سکتے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جب وہ تقدیر سے لڑتی ہے۔ انسان کو مکمل بھروسہ اللہ کی تقدیر پر رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش، دعا اور نیک اعمال کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہ میرے نصیب میں نہیں تھا کہہ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ لینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مقرر کر دی مگر عمل کا دروازہ کھلا رکھا۔ جو شخص محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور نیک اعمال میں لگا رہتا ہے، اس کا نصیب سنور سکتا ہے۔ محض تقدیر کا بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کاہلی اور بدعملی ہے، نہ کہ تقویٰ۔ تو پھر ایسا ہی آج سونے کے قلم سے لکھنے والا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو مرد اور عورت اس کو کر لے گا وہ ساری عمر اپنے نصیب کو اور تقدیر کو چمکتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ عمل سینہ بسینہ چلے آتے ہیں، یہ کتابوں سے نہیں ملتے۔ ایک بزرگ دریا کا سفر کر رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، تو رستے میں ان کو 4 بندے ملے۔ کہنے لگے، بابا جی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم لوگ تاجر ہیں، ہم جس کام کے لیے بھی نکلتے ہیں وہ کام ہوتا ہی نہیں، جو کاروبار کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے، گھر والے جھگڑا کرتے ہیں، گھر چلانے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو ان بزرگ نے کہا، اس میں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، گھر چلے جاؤ، قرآن پاک کھولو اور یہ دیکھو کہ تمہارے نام کا جو پہلا حرف ہے اس کے ساتھ کون سی سورت شروع ہوتی ہے، اس سورت کا کیا نام ہے۔ یعنی اگر تمہارے نام کا پہلا حرف عین ہے تو سورہ عنکبوت پڑھو، اگر فے ہے تو سورہ فاتحہ پڑھو، اگر رے ہے تو سورہ روم پڑھو، اور اگر کاف ہے تو سورہ کہف پڑھو، اور اگر آپ کے نام کے پہلے حرف کی چھوٹی صورتیں ہیں تو کوشش کریں کہ چھوٹی صورتیں پڑھ لو، اگر بڑی آپ سے پڑھی نہیں جا سکتی، اور انشاءاللہ آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا ہوگی جس کا نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ یہ وہ عظیم راز ہے۔ اور اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ اگر آپ کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے تو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے پہلے حرف کی جو صورت ہے وہ کون سی ہے۔ یعنی اگر آپ کے نام کا پہلا حرف عین ہے تو سورہ عنکبوت، میم ہے تو سورہ مریم، واو ہے تو سورہ والناس، فے ہے تو سورہ فاتحہ، اور ایک چھوٹی سی پرچی بنا لیں، اس پہ اپنا نام لکھیں اور اس کو اس صورت میں رکھ دیں جو آپ کے پہلے نام کے حرف کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اس صورت کے پہلے حرف کے نام آپ کے نام کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا تو جتنی بھی سختیاں ہیں آپ پر وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا مقدر ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، نصیب چمک جائے گا۔ یہ ایک ایسا شاندار اور نایاب عمل ان بزرگ نے ان لوگوں کو بتایا، ایسا عمل جس کو کرنے سے دنیا آپ کو سلام کرے گی، آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں بدل جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔